باطل کا پہلا حربہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، اور اس کے جھوٹے پروپیگنڈے کو افواہ کہتے ہیں، اور افواہ اس کی حسرت ہوتی ہے، اور وہ اپنی اس حسرت کو پورا کرنے کی خاطر پہلا سہارا جھوٹ کا لیتا ہے، اور جھوٹے کے لیے اللہ کی طرف سے پہلا جو تحفہ ہے وہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر تو خدا کی لعنت۔ اب تک جو دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے اس میں پہلی چیز ہے شخصیت پرستی۔ یہ جو لوگوں نے شخصیتوں کے بت بنائے ہوئے ہیں، اگر انہیں ماننا چھوڑ دیں تو خالص توحید پرست ہو جائے۔ یہ تھوڑی سی تمہید ہے، اس پر آپ کی توجہ چاہیے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ شخصیت کو ماننا چاہیے یا عقیدے کو؟ کیونکہ یہ دو چیزیں، ایک آپ کو وہ گروہ ملیں گے جن کے نزدیک شخصیت ہے، ایک آپ کو وہ گروہ ملیں گے جن کے نزدیک عقیدہ ہے۔ پرانے زمانے کی کہاوت ہے کہ ناتھ اتاری کسی چودرانی نے، نائی کی بیوی نے سمجھا کہ یہ تو اسی وقت اتاری جاتی ہے جب بیوہ ہو جائے، اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ چودھری صاحب مر گئے۔ اس نے نائی کو جا کے بتایا، اس نے پورے گاؤں میں اطلاع کر، بندے رونے بیٹھ گئے، چودھری صاحب خود بھی رونے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا قبلہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی چودھری صاحب انتقال پر۔ اس نے کہا وہ تو آپ خود ہیں۔ انہوں نے کہا جی راوی بڑا معتبر، یہ بندہ کچا نہیں جس نے آ کے بتایا، لہذا اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سامعین گرامی، کچھ جاہل حضرات یہ سمجھتے ہیں، اور ابھی بھی ایک چیٹ آئی ہے کہ جی آپ کا مجتہدوں کے بارے میں کیا خیال؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی بندے کا عقیدہ جاننے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ پیروی کس کی کرتا، وہ پیروی صلی علی محمد وآل۔ ہماری بنیاد عقیدہ ہے، شخصیت نہیں۔ جو عقیدے کے ترازو پر پورا اتر جائے ہم اس کے انکار کو جہالت سمجھتے ہیں۔ مثلا صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ، اور ہم نجس قوتوں کی اس نجس خواہش سے واقف ہیں جس میں ان کی پلاننگ یہی کہ شرارت کروانے والے اس پر امن خطے پاکستان میں شیعہ سنی کی لڑائی کروائیں۔ یہ سب سے بڑی گہری سازش ہے، اور حسین کا سچا ماننے والا وہ ہوگا جو اس سازش کو کامیاب نہ ہونے۔ اگر ہمیں مولویوں نے مسلمان کیا ہوتا تو شیعہ سنی ضرور لڑ پڑتے، کیونکہ مولوی کے پاس اسی کے فرقے کے لوگ ہوتے۔ ہمیں اولیاء اللہ نے مسلمان کیا، اور فقیر کے دربار میں مذہب کی قید نہیں ہوتی۔ فقیر کے دربار پر مذہب کی قید نہیں۔ حضرت شاہ پری امام سرکار بادشاہ کا بڑا مشہور واقعہ، بادشاہ وقت نے سوال بھیجا کہ اللہ بازو کے اس حصے میں اگر لچک نہ رکھتا تو روٹی کیسے کھاتا؟ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بادشاہ سلامت، یہ کیا سوال؟ مولویوں کا مذہبی بادشاہوں کو خوش کرنا ہوتا۔ سارے مولویوں کے اجلاس شروع ہو گئے، ہر مولوی سوچنے لگ گیا کہ جب یہ جگہ نہ مڑتی تو روٹی کیسے کھاتا؟ اس وقت ایک بڑی امام تھا جس کا جواب پوری کائنات میں گونجا۔ سید زادے نے فرمایا کھانا ضروری تھا، ہم کھلاتے رہتے۔ جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے۔ اس لیے کہ جن کا شوق صرف کھانا ہے وہ کمینے اور ہوتے ہیں، اور جن کا کام کھلانا ہے وہ اولاد علی ابن ابی طالب۔ سیدوں کے مزار پر، کسی سید کے دربار پر، کسی بھی مقام پر کوئی بندہ کبھی
بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی. مجلس حسین میں کوئی نہیں بتا سکتا سنی کہاں بیٹھا ہے شیعہ کہاں بیٹھا. اس لیے کہ حسین در سے اتحاد ہے, حسین در سے عشق ہے. امام عاشقہ پورے بطول, عشق والوں کا امام گھرانہ محمد و آل محمد. ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ دو ٹوک ہے, شخصیت نہیں عقیدہ, شخصیت نہیں عقیدہ. جس وقت کسی غیرت مند بندے کے دل میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور وہ شخصیتوں کی پوجا چھوڑ دے, اس وقت اس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بندے کہتے ہیں شخصیت کو مانو, ہم کہتے ہیں عقیدہ تلاش کرو. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. اگلے بندے کہ محمد سے وفاتوں نے. آج دیکھتے ہیں موسم جیتتا یا علی والے, جن کی توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے ان کی توجہ ہو ہی نہیں سکتی. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو محمد مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. معیار اگر شخصیت ہے تو بندے کہیں گے بے شک نبی کے سامنے اونچا بولتا رہے پھر بھی رضی اللہ ہے. معیار اگر عقیدہ ہے تو بدتمیز علیحدہ ہو جائیں گے, پیغمبر کے وفادار علیحدہ. توجہ ہے یا نہیں؟ جنہوں نے پیغمبر کا احترام کیا, جنہوں نے نبی کا ادب کیا, جنہوں نے پیغمبر کا احترام کیا. آیت بتا رہی ہے محمد مصطفیٰ کے دور میں بندے ہی دو طرح کے تھے. ایک وہ بے ادب تھے جو رسول کے سامنے بھی اونچا بول پڑتے تھے, دوسرے وہ احترام والے تھے جو داڑھی سے زہرا کی جوہری پہ جھاڑو لگاتے تھے. حیدری. اگلا عقیدہ بڑی ذمہ داری سے منبر رسول پر عرض کرتا. جیسے قرآن نے سورہ منافقین کو نازل کیا, سورہ منافقون موجود ہے قرآن مجید میں, اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرتے تھے, محمد مصطفیٰ کی رسالت کا بھی, لیکن تھے منافق. اب قرآن کہتا ہے کہ 11 ہجری تک منافق تھے. پیغمبر کے انتقال کے بعد انہیں زمین نکل گئی یا آسمان نکل گئی وہ پتہ نہیں چلا, پھر سارے نیک ہو گئے. پھر کہتے نہیں کسی کو کچھ نہ کہو, شخصیت نہیں عقیدہ. یہی عقیدہ ہمارا مجتہدوں کے بارے میں. جو بے وقوف کہتا ہے کہ سارے مجتہد ٹھیک ہے, پہلی غلطی تو اسی بے وقوف کی. کیوں غلطی ہے؟ اس لیے کہ نائب امام وہ ہے جو سب سے زیادہ عالم ہو. سارے کے سارے برابر تو ہو نہیں سکتے. سچا وہی ہے جو سب سے بڑا عالم ہو, باقیوں نے دکان کھولی ہوگی. امام زمانہ آ کر اپنی دربار سے کئی مولویوں کو قتل کریں گے. اگر یہ روایت صحیح ہے تو ساروں کو صحیح ماننے والا بے وقوف ہے. اگر میں صحابہ کرام کو عقیدے کے ترازو پہ تولتا ہوں تو مجتہد کو کیوں نہیں؟ مجتہد کے لیے بھی میری دو شرطیں. علی کی ولایت کا قائل ہو, سید زادی کی عزت سے واقف ہو. جو بندے چپ ہیں ان کا عقیدہ نہ ہو تو بے شک خاموش رہنا. علی ولی اللہ کا قائل ہو, عظمت سادات کا قائل ہو, جسے سید زادی کی عزت اور عظمت کا پتہ ہو, جسے علی بادشاہ کی ولایت کا پتہ ہو. زندگی اور موت امام زمان کے ہاتھ میں, موت امر ہے, صاحب و زمان اولے الامر ہے. جب تک امام زمانہ نہ چاہے گا, نہ کوئی اندر کا کتا نہ کوئی باہر کا کتا کسی انسان کی زندگی نہ لے سکتا ہے, نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے. عقیدے کی شرطیں صرف دو ہے, پہلی علی کی ولایت ہے, دوسری عظمت سادات ہے. اگر کسی کو سید زادی کی عزت کا پتہ ہو, اگر کسی کو علی کی ولایت کا اقرار ہو, جو اس مجتہد کی مخالفت کرے اس سے بڑا حرامی کائنات میں ہو ہی نہیں. ایک ایسا نعرہ لگاؤ ہوا چلانے والے فرشتوں کو پتہ چلے علی کا ذکر ہو رہا. مل کے نعرہ حیدری. شہر دک بستر جناب سیدہ آپ کو آباد اشاد. جو شخصیت پرست ہیں وہ پریشان ہوں گے,
ان کے دل میں فتنے ابھر رہے ہیں جنہیں عقیدے سے پیار ہے۔ میرا معیار ہے ولایت علی، میں تقلید کا انکار کیسے کروں؟ خود میرے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، لیکن میرے مولا نے جس وقت تقلید کو حکم دیا 7 شرطیں بھی بتائیں۔ مخالفا لہوا، خواہشوں کا مخالف ہو، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو۔ تو مجتہد کا معیار یہ ہے کہ مولا کا ماننے والا ہو۔ جو علی ولی اللہ کو حرام سمجھتا ہو وہ امام کے نزدیک مجتہد ہی نہیں، تو اس کی تقلید کس طرح سے ہو سکتی؟ اس لیے یہ فکرہ مبنی پر جہالت ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ فکرہ مبنی پر جہالت ہے کہ ہم اجتہاد کے مخالف ہیں، ہم پیروکاران آقا موسوی ہیں، ہمارے پہلے 5 نکاتی ایجنڈے کے اندر مرجعیت کا احترام ہے۔ مجتہدوں کا مخالف وہی ہے جو شیعہ قوم کو منتشر کرنا چاہتا ہے۔ مجتہد کی حیثیت ہمارے درمیان اسی طرح سے ہے کہ ایک ایسا مرکز جس کے گرد سارے اکٹھے ہوں، لیکن یہ سیاہ سفید نہیں جس طرح سے ہمارے دوسرے بھائیوں کا عقیدہ ہے جو مرضی نماز پڑھا دے پیچھے پڑھ دو، پڑھنی تو نماز ہے۔ اس طرح ہمارا جہالت والا اندھا عقیدہ نہیں، ہم اندھی تقلید کے قائل نہیں، ہمارا معیار ہے علی کی ولایت۔ جس کے پاس خود علی کی ولایت نہیں وہ تو خود خالی ہے، کسی کا دامن کیسے بھرے گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ بنیادی ہے علی کی ولایت، مجتہدوں کا انکار نہیں، شرط علی کی ولایت۔ آقا حسین بروجردی رحمت اللہ علیہ ہمارے مذہب کا وہ جلیل و قدر مجتہد گزرا جو سرکار آقا خمینی کے استاد تھے۔ معصوم قوم کے حرم میں مسجد کے اندر پورے حرم میں معصوم قوم میں تقریباً 300 سے زیادہ عظیم مجتہدوں کی قبریں۔ اور 300 سے زیادہ مجتہدوں میں سب سے اونچی قبر بروجردی کی، آقا بروجردی کی، جس نے شاہ سے پہلی ٹکر لی تھی آقا خمینی کے ساتھ، تعاون کے ساتھ۔ آقا خمینی ان کے شاگرد تھے اور سیاسی بصیرت، جو سیاسی بصیرت اللہ نے آقا خمینی کو عطا کی تھی وہ سیاسی بصیرت کسی اور میں نظر نہیں۔ اگرچہ مجتہد اعظم آقا بروجردی تھے، لیکن جب شہنشاہ ایران آقا بروجردی کو ملنے آیا تو آقا خمینی نے ہاتھ سے پکڑا اور بروجردی کو اندر لے گیا۔ آقا بروجردی حیران ہوئے، میرا مہمان آنے والا ہے، آپ مجھے اندر کیوں لے؟ آقا خمینی نے فرمایا اگر آپ پہلے بیٹھے ہوتے اور اوپر سے شاہ آتا تو آپ کو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا پڑتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں آپ کو اندر لے آیا ہوں تاکہ وہ نجس کمینہ بیٹھ جائے، آپ بعد میں تشریف لے کر آئیں تاکہ بادشاہت علم کا استقبال کرے، علم بادشاہت کا استقبال نہ کرے۔ ان آقا بروجردی کا شجرہ نسب ان کی قبر کے اوپر چاروں طرف لکھا ہوا۔ امام حسن علیہ السلام سے شجرہ ملتا، آقا حسین بروجردی سے بندے نے آ کے پوچھا آگا میں نماز پڑھ رہا تھا میرے منہ سے یا علی نکل گئے۔ علی کا نام اچانک بھی زبان سے نکلے تو فائدہ دیتا ہے۔ تائید میں شہید محسن نقوی کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا بار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا، کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا۔ ایسے نہیں جس کا ایمان ہے نام علی دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے، مل کے حیدری۔ نعرہ تکبیر! چپ ویک کے کوئی نعرہ مارے یا نہ مارے، جعفری تو تے مار، ہوئے بلند کر کے مار اور زور دے نال مار۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! آل محمد
آباد و شاد رکھے. انہیں کائنات میں کوئی غم نہ ہے جو علی بادشاہ کا نام فخر سے لیتے ہیں. آقا پروجردی سے بندے نے پوچھا میں نماز پڑھ رہا تھا میرے منہ سے یا علی نکل گیا, میری نماز ہو گئی؟ آقا پروجردی نے فرمایا پھر پڑھ, تیری نماز باطل ہو گئی. بندہ مطمئن ہو کر مڑنے لگا. سرکار پروجردی نے واپس بلایا, فرمایا اگر میرے منہ سے نکلتی تو میری نماز کی افضلیت تھی, اگر یا علی میرے منہ سے نکلتا تو یہ میری نماز کے لیے فضیلت. تو دوبارہ پڑھ. جیسے آپ حیران ہوئے وہ اور حیران ہو گیا. اس نے مڑ کے کہا واہ قبلہ واہ, نماز آپ بھی اللہ کی پڑھتے ہیں, میں بھی اللہ کی پڑھتا ہوں. رکعتیں آپ بھی 2 پڑھتے ہیں فجر کی, میں بھی 2 پڑھتا ہوں. میرے منہ سے یا علی نکلے میری نماز باطل ہو, اور آپ یا علی کہتے تو آپ کی نماز کو 4 چاند لگ جاتے. پروجردی نے فرمایا تو یا علی کہہ کے شک میں مبتلا ہو گیا. جس کے پاس زبان ہے وہ بول کے تعریف کرے. تو یا علی کہہ کے شک میں پڑ گیا ہے. علی مشکوک لوگوں کے لیے نہیں, یقین والوں کے لیے. شخصیت نہیں عقیدہ. شخصیت نہیں عقیدہ. یہی معیار ذاکرین کے لیے. منبر پہ مجلس پڑھنے والا ذاکر شخصیت سے پیار ہے یا عقیدے سے؟ معیار یہیں پہ دیکھا جائے. ایک عقیدہ ایک شخصیت. جو علی ولی اللہ کا مجرم ہو, جو عظمت سادات کو روندنے والا بے غیرت ہو, جو ادائے حسین کے خلاف فتووں کی مشین ہو, ان تینوں میں سے کسی کے پاس ایک عقیدے کا بھی فقدان ہو, وہ خود جناب غضب جناب زہرا کا شکار ہے, وہ مومنوں پر رحمت کی بارش کیسے کروائے گا؟ اس لیے سامعین گرامی, شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو عقیدے سے ہٹا دے. آخری سانس تک عقیدہ فراموش نہ کرنا. کابل اور حشر میں زہرا کی اولاد تمہاری وارث بن جائے. خود اجڑ گئے ہیں, اجڑنے نہیں دیتے. دارین قربان غربت زہرا. عزاداران امام مظلوم, اللہ کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے ذکر حسین. مجلس سے اذا کر کے کوئی بندہ اگر سمجھتا ہو کہ میں نے امام حسین کا کام کیا, غلط ہے. یہ اللہ کا کام. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ذکر کا خدا محافظ ہے, وہ ذکر حسین. کیونکہ خدا نے خود فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. شبیر نے نو کے نیزہ پر بھی خدا کا ذکر کیا. تو کیا اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا؟ اس نے وعدہ کیا تھا تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں. شبیر گردن کٹا کے بھی اس کا ذکر کرتا رہا. اب اللہ کا وعدہ ہے حسین جب تک کائنات رہے گی میں تیرا ذکر کراتا ہوں. جس نے مجلس کرائی اس نے اللہ کا کام کیا. جس نے ماتم کیا اس نے اللہ کا کام کیا. جس نے مجلس سنی اس نے اللہ کا کام کیا. اور مقصد کیا ہے مجلس کا؟ ایک غریب کو رونا, ایک مظلوم کو رونا, جس کی بہنوں کو نہیں رونے دیا گیا. سارے بندے 1 منٹ میری طرف دیکھیں تو میں فکر آ رہا, جس کا سجاد اس کے لیے ایسے نہیں کر سکا. کائنات میں غریب سے غریب مر جائے لوگ اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. حسین وہ غریب ہے جس کے یتیم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا تھا. آل محمد تمہیں اس نامناسب موسم میں بیٹھ کے کائنات کا عظیم ترین ذکر سننے کا اجر عطا کر. عزاداران امام مظلوم حسین اس غریب کا نام. من بقا علی الحسین, فرمایا جو روئے. او اب کا, امام صادق فرماتے ہیں جو رلائے. اور اگلا فکرہ ہے او تباہ کا, جو رونے والوں جیسی شکل بنا. واجبت لہ الجنہ, پر جنت واجب ہو جائے. ایک پیغام اپنے بچوں کو بھی یاد کرنا.
ہر عبادت میں ریاکاری حرام ہے، اور ریاکاری کا کوئی ثواب نہیں۔ نماز نہ پڑھ رہا ہو اور کسی کے سامنے نمازیوں جیسی شکل بنا لے، نہ ثواب ہوگا نہ فائدہ ہوگا، الٹا گناہ ہوگا۔ حسین اس کریم کا نام ہے کہ اگر کسی کو رونا نہیں آ رہا، صرف رونے والوں جیسی شکل بنا، جس نے اپنی محبت میں ریاکاری کو بھی عبادت بنا دیا، اس کا نام حسین۔ جو رونے والوں جیسی شکل بنانے میں جنت دیتے، اگر کوئی آنسو نکل آئے حسین کے غم میں، امام صادق فرماتے ہیں حسین کے غم میں نکلنے والا ایک آنسو پورے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی۔ اسی لیے روایت ہے امام علی النقی کی، کسی نے پوچھا مولا جہنم بھی کسی سے ڈرتا؟ فرمایا مومن سے۔ جہنم کو مومن سے خوف آتا، کیونکہ اگر کوئی مومن قیامت والے دن جہنم کی طرف جانے لگا تو چیخیں مارے گی دوزخ، خدایا اگر یہ آ گیا تو میں بچ جاؤں۔ اور کس کو رونا؟ جس کی بہنوں کو نہ رونے دیا گیا، جس کی بیٹی کو اس کی لاش پر نہ رونے دیا۔ عزاداران امام مظلوم، کائنات میں میرا ایک طالب علمانہ دست بستہ مشورہ سادات عظام سے ہٹ کر جتنے حضرات بیٹھے ان کی خدمت، کیونکہ میری اوقات نہیں کہ میں کسی سید سے یہ فکرہ کو، زندگی میں وہ دن نہ گزرے جس دن تم حسین کو نہ رو۔ کائنات کا سب سے بڑا عمل ہے غریب کو رونا۔ کوئی دن ہو، ممکن ہے کسی دن کسی جگہ پہ مجلس نہ بھی ہو، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہتے، ضروری نہیں کہ روز مجلس مل جائے، پہلے تو ذکر حسین اتنا زیادہ ہے کوئی دن خالی نہیں، لیکن اگر کبھی نہ ہو کہیں پہ مجلس، پھر بھی کوشش کرنا تنہائی میں بیٹھ کے غریب کو رونا، تنہائی میں بیٹھ کے مظلوم کو رونا۔ اس کائنات میں جو سب سے بڑا عمل ہے اس کا نام ہے حسین پر گریہ کرنا۔ الدمۃ الثاقبہ میں علامہ حسین بغدادی نے لکھا کہ ایک بندہ قیامت والے دن جہنمی ڈکلیئر ہو جائے، خدا حکم دے دے گا اسے دوزخ میں پھینکو، دوست کی لباس پہنا دیا جائے گا، ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں ڈال دی جائیں گی، اور اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے کہ رستے میں ایک فرشتہ ہے اور وہ ایک رومال میں ایک موتی لایا ہوگا، اس موتی سے محشر جگمگا اٹھے گا۔ اب آد آئے گی یہ بندہ خدا، یہ اپنی امانت سنبھال۔ اس نے اس موتی کو دیکھا، کہا بڑا حسین، لیکن اس کو کروں کیا، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں۔ ایک فرشتہ کہے گا اسے بیچ دے۔ جتنی مشکل میں وہ تھا وہ فوراً فرشتوں سے کہے گا تم لے لو۔ قرآن کی قسم روایت کے فکر ہے فرشتوں کی گردنیں جھک جائیں گی۔ میں نے کہا خواہش تو بڑی ہے لیکن اوقات نہیں۔ اللہ آپ کو اجر عطا کرے۔ خواہش بڑی ہے لیکن اسے خریدنے کی ہمارے پاس اوقات نہیں۔ وہ اور حیران ہوگا کہ اتنی قیمتی چیز اور وہ میری کیسے، جسے فرشتے نہیں خرید سکے۔ انبیاء اولو العزم کے پاس جائے گا اور وہ سارے کہیں گے ہمارے پاس اتنے اعمال نہیں کہ جس کے بدلے میں اسے خرید سکے۔ میرے لفظوں پر غور کر، انبیاء سے سید الانبیاء کے پاس ہے، پیغمبر اعظم کے پاس ہے، اور روایت کے فکرے اس موتی کو دیکھ کر حضور کھڑے ہو جائیں اور اس موتی کو دیکھ کر روئیں گے اور رو کے فرمائیں گے اس کی خریدار میری بیٹی زہرا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقی۔ جو غریب حسین کے غم میں روتے ہو اللہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرے۔ اس کی خریدار میری شہزادی میری بیٹی فاطمہ زہرا۔ وہ گناہگار فرشتوں کے ساتھ سید کونین کی بارگاہ اور کہے گا بی بی میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدیں گی؟ بی بی فرمائیں گی منہ مانگی قیمت مانگی۔ اسے کہا بی بی میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، میں کچھ لے کے کیا کروں گا؟ اس وقت مخدومہ فرمائیں گی اس کے بدلے اگر جنت مل جائے تو راضی ہے؟ جنہیں اہمیت کا پتہ چلا فکر کا ان کی ہائے نہیں۔ جہنمی لباس بندہ پہن چکا ہو، زنجیروں میں ڈالا جا چکا ہو، جہنم میں لے جا رہے ہو، اور اس وقت بی بی کہ اس موتی کے بدلے
اس کا بی بی اس سے زیادہ احسان کیا ہو سکتا؟ شہزادی فرمائیں گی یہ دے دو اسے جنت میں، فاخرہ لباس پہنے گا، ہیرو کے تاج اس کے سر پہ رکھے گا، جنت میں جاتے جاتے پوچھے گا بی بی یہ تھا کیا؟ اب آ جائے گی تو دنیا میں ایک دفعہ میرے بچے حسین کو رویا تو تیری آنکھ سے جو آنسو نکلا تھا فاطمہ اسے رومال میں لے کر عزاداران امام آپ کہیں بھی امام حسین کو روئے، جو آنسو نکلے گا وہ موتی بن کے فاطمہ زہرا کے پاس بطور امانت چلا جائے گا۔ کیا عظمت ہے اس آنسو کی، سجدے اعمال میں جائیں اور آنسو زہرا کے رومال میں، کبھی فاطمہ زہرا کے رومال میں جاتے اور یہ آنسو جاتے کہاں ہیں؟ روایت کے فکرے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں امام حسین علیہ السلام سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھا، اور اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ ہر شہید کے زخموں کی تعداد صاحبان مقاتل نے لکھی ہے، اس کو اتنے زخم تھے، اس کو اتنے، ایک غریب ہے جس کے زخم کوئی نہیں گن سکا، حسین ابن علی۔ صرف ایک فکرہ ملتا ہے مقتل کے اندر، آیت اللہ شوستری فرماتے وہ فرماتے ہیں اس لیے کوئی زخم نہیں گن سکا کہ سر سے پاؤں تک غریب کے زخم ایک زخم بن گئے تھے۔ زخم اس وقت گنا جا سکتا ہے جب ایک زخم اور دوسرے زخم کے درمیان فاصلہ ہو۔ امام پنجوں میں اپنی انگوٹھی دیکھ کر روتے تھے اور رو رو کر فرماتے تھے میرے جد غریب حسین کے جسم پر اس نگینے جتنی بھی جگہ نہ تھی جہاں تیروں میں تیر نہ لگے، میرے غریب مولا کو اتنے بڑے لشکر نے اکٹھے ہو کر اتنے ظلم و ستم سے مارا کہ میرے مولا کے جسم کی کوئی جگہ موجود نہ تھی جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں تلوار نہ لگی ہو، جہاں نیزے نہ لگے ہو۔ عزاداران امام مظلوم یہی وجہ ہے کہ جب امام علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے اور ظالم میرے مولا کو ذبح کرنے لگا تو اس کی 13 ضربیں لگی ہیں غریب کی گردن پر۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات اشارہ کرنے والے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کو ذبح کیا۔ امام زمان فرماتے ہیں کہ جس کو پس گردن سے ادھر سے نہیں ذبح ہوا، میرے ادھر سے آگا جی میں تصدیق کریں گے، اسماعیل کی چھری بھی ادھر نہیں رکھی گئی۔ قرآن کہتا ہے وَدِلُّهُ بِالْجَبِينِ، کیونکہ ابراہیم نے خواب میں کربلا دیکھی جو ساری دنیا شور مچاتی ہے۔ ابراہیم نے خواب میں جو دیکھا وہ کیا، ابراہیم نے خواب میں قتل حسین دیکھا، جو دیکھتا گیا وہ کرتا گیا، ورنہ 6 مہینے کا بچہ اس نے وادی غیر ذی زرع میں کیوں چھوڑا؟ اسماعیل کو پیاس کی زمین پر 6 مہینے کی عمر میں مطلب کیا تھا؟ وہ اصغر کی شبیہ بنا رہا۔ پھر اس نے بیٹے کو سجدے میں لٹایا، ادھر چھری رکھی۔ غریب زہرا کو بھی اسی طرح ایک فکرہ ہے جس کے لیے میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں کہ خدا مجھے مناسب الفاظ دے۔ سید کونین مجھے عزاداری کی تہذیب میں مناسب الفاظ خیرات میں دے تاکہ یہ فکرہ ہو۔ اسلام میں جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ادھر سے اگر جانور کو ادھر سے ذبح نہ کرو تو وہ حرام ہو جائے، ادھر سے ذبح کرنے کا، کیونکہ یہ جو شروع کی رگیں ہیں ان کا تعلق ہے دماغ کے ساتھ، یہ ساری رگوں کا خون دماغ میں جا رہا ہے، اگر انہیں کوئی زور سے دبا دے تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق دماغ اور ہوش کے ساتھ۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ خنجر ادھر سے چلاؤ، چھری ادھر سے چلاؤ، تاکہ وہ رگیں کٹ جائیں تو اس کا احساس ختم ہو جائے۔ احساس ختم ہو جائے تو جانور ذبح ہوتا رہتا ہے، اسے چھری کے درد کا پتہ نہیں چلتا۔ جسے رونے کے لیے بہنے لے کے مٹی میں بیٹھے ہو، اسے بے غیرت شکر نہیں کر سکتی۔ اللہ تمہاری ہائے کو قبول کرے، جو فاطمہ کے لال کے لیے ہائے کرتے ہو، امام حسین تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رہا۔ عزاداران امام مظلوم، پھر اگلا فکرہ ہے اس طرح سے ذبح نہ ہوا حسین جس طرح ہڈی کو توڑا جاتا ہے۔ اس ظالم نے 13 ضربے ماری غریب زہرا کو۔ شمر بے غیرت دربار میں کھڑا تھا اور یزید بے غیرت پوچھ رہا تھا تو نے قتل ہی کرنا تھا، خنجر تو تیز اٹھا لیتا، تو نے اتنا کند خنجر کیوں
رہی ہے. پوچھنے والا کون؟ یزید بے غیرت. پوچھ کیسے رہا ہے؟ شمر کتے سے. تو نے حسین کو قتل ہی کرنا تھا، خنجر تو تیز اٹھا لیتا. تو نے کوند خنجر کیوں اٹھایا کہ شبیر 13 ضربوں سے شہید ہوا؟ قبلہ نزاکت حسین شادی ممبر رسول کی قسم. بے غیرت شمر جواب دے کے کہتا ہے میرا خنجر کوند نہیں تھا، میں شب عاشور سے پتھر پہ